بس اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم اللہ کے مطیع فرمان ہو، تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلم ہو۔ بسم اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ وقال سبحانہ وتعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مطالعہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، مطالعہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 131 تا 135 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تسلسل سے واقعہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے والے درس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بیت اللہ کی آپ بنیادیں رکھ رہے تھے اور جناب اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ تو یہاں پر اب چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہے اور ایمان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آئیے سنتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب آتا ہے۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ فرما برداری اختیار کرو، مطیع فرمان ہو، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جواب آیا کہ میرے رب، میں آپ کا مطیع فرما بردار ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے فرما برداری اختیار کی تمام عالمین کے رب کی، تمام جہانوں کے رب کی۔ یہاں اندازہ لگائیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کیا ایمان کی کیفیت ہوگی۔ جس آزمائش میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تو اس آزمائش پر اللہ کی توفیق سے وہ پورا اترے ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان کی کیفیت، یہ ہے اصل میں ایمان کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس سے ایمان سے تر و تازگی ملتی ہے، اس سے ہمارا ایمان روشن ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت 132 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی بات کی وصیت کی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، دین کتنی قیمتی چیز ہے، اور ایک حدیث بحقی کی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، اسے دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ دیکھیں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، بس اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم اللہ کے مطیع فرمان ہو، تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلم ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت کی جا رہی ہے۔ نوٹ کریں کہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ موت تک کے لیے وہ تیار رہتا ہے، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، شیطان کے مقابلے میں وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، کسی وقت بھی شیطان کا حملہ آ سکتا ہے، اور ہر وقت جستجو میں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کی جستجو میں رہتا ہے، ذکر کی جستجو میں رہتا ہے، اللہ کی بندگی کی جستجو میں رہتا ہے کہ کہیں سے شیطان کا حملہ نہ آ جائے۔ ہمیں کبھی بھی
اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر وقت جب بھی موقع ملے استغفار، توبہ، استغفار، ذکر، توبہ، استغفار، اس کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے. ہماری زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہے. مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے آیت 31 33 133، جس میں فرمایا گیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے وفات کے بعد، میری انتقال کے بعد تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم بندگی کریں گے آپ کے دادا کے معبود کی، آپ کے دادوں جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کے معبود کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اسی کی فرما برداری اختیار کریں گے، ہم اسی کی بندگی کریں گے، کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے. میرے محترم ناظرین، ایک مومن بندے کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو یہی تاکید کرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کیونکہ میرے لیے تم ہی صدقہ جاریہ بن سکو گی. کل اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو یہ یقیناً اللہ سوال کرے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، تو کل اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. مزید آگے بڑھے تو اگلی آیت ہے آیت 134، جس میں فرمایا گیا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لیکن تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا. محترم ناظرین، یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ ایک آدمی ہے اور اس کے والد سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اس کے والد کے کارنامے اس کے حق میں نہیں آئیں گے. اس بچے سے یا اس کی اولاد سے یا اس کے خاص طور پر زید ہے، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تمہارے کارنامے کیا ہیں، وہ تو تمہارے والد ہیں. تو والد سے الگ سوال کیا جائے گا اور اولاد سے یعنی زید سے الگ سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے جوانی کہاں گزاری، تم نے علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں سے، حلال سے کمایا یا حرام سے، پھر اس کو خرچ کہاں کیا، کہیں اسراف تو نہیں کیا. یہ ہر آدمی سے انڈیویجولی سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میرے والد سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے کیا کام کیا ہے، نہیں، وہ بھی ممکن ہے، لیکن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تم کیا لائے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے عمل میں. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سناؤ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اسحاق علیہ السلام کا واقعہ سناؤ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سناؤ. ہاں، یہ جو واقعہ ہے ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، اس سے کچھ ہم سیکھیں تاکہ ہم بھی اپنے اللہ کو کل اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو ان کو جواب دے سکیں، اور اس دنیا میں جو آزمائش کی دنیا ہے اس میں اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کر سکیں. محترم ناظرین، آگے بڑھیں تو آیت 135 ہے، جس میں فرمایا گیا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اب یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر زمانے میں ہمارے دشمن ہیں، اور آج کے اس زمانے میں دیکھ لیں فرانس میں کیا معاملہ ہوئے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیا گستاخی کی جاری، شرم نہیں آتی ان کو؟ کس نے اجازت دی ہے؟ مسلمانوں کے جذباتوں کو انہوں نے للکارا ہے اور اس کا جواب ملا ان کو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جان قربان ہے، ہم سب فدا ہیں. تو محترم ناظرین، فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو کہہ دیجئے، آگے بڑا اچھا جواب ہے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا،
ہم تو پیروی کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ہم تو فالو کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ہم تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو فالو کریں گے، ان کو فالو کریں گے۔ وما کان من المشرکین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں تھے، اس زمانے میں شرک عام تھا، اس لیے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک ڈگری دے رہے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ پکڑا رہے ہیں کہ یہ مشرک نہیں تھے، یہ واحد اللہ کے یکسو تھے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے مطیع گزار تھے۔ تو محترم ناظرین، ان 5 آیات کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور خاص طور پر یہ بھی سیکھا کہ ایک مومن بندے کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان پر اللہ اس کو استقامت دے۔ مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اگر اس کا ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے اور اللہ نے استقامت دی ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔